السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھانجے احسان خان نیازی صاحب۔ احسان خان نیازی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی ایشو ہو جائے، خاص طور پر اگر کسی کی زیادتی ہو، کوئی غریب ہو جو کوئی کیس دائر نہیں کر سکتا، جو معافی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ نہ ڈر انسان ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بازو بنتے ہیں اور ان کو کافی حد تک سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے کیس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر اتنی بہادری کا مظاہرہ کس طرح کر لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے مافیا کو کس طرح یہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کوشش کرتے اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اور اس فلاسفی یا اس فیتھ کو لے کے چل رہے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ ابھی تک نہیں لگتا کسی چیز سے ڈر۔ کوئی تو ہوتا ہوگا، آتا ہوگا یار کوئی گولی پڑ سکتی ہے، فلانا یہ کر سکتا ہے، لیکن رکاوٹ نہیں بنتی اس چیز کو۔ میں سمجھتا ہوں بجائے آپ گھر میں ایک بورنگ لائف گزارو، آپ باہر لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ اب لوگوں کے طریقے، ہر کسی کے اپنے اپنا طریقہ ہوتا ہے آف سرونگ اللہ میاں۔ ہم نے ایک اپنی طرف سے سوچا کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے وداؤٹ فیس کسی غریب کے لیے صدقہ یا صدقہ سمجھ کے کر لیں تو ایک اچھا کام ہے، اور اسٹرینتھ ملتی ہے۔ اگر نیت، میرا خیال ہے اندر ایک اسٹرینتھ ملتی ہے آپ کو، انر آپ کے نا اندر ایک روح میں طاقت دیتا ہے اللہ۔ واقعہ عظمیٰ خان کا ہو، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو۔ اب ریسنٹلی ایک واقعہ جو چل رہا ہے، وائرل بڑا ہوا ہے کہ ایک خاتون وکیل کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، صرف کیا تھا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے پر۔ اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یار بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک عورت پہ آپ اپنی طاقت کا استعمال لو، ایک مرد، مطلب یہ کون سی مردانگی ہے؟ اس سے بزدل چیز کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنے سے کمزور پہ طاقت دکھا رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے۔ یہ ہماری فیمیل لائرز کو ایک اس کی وجہ سے ایک بڑا سیٹ بیک ملا ہے۔ مطلب فیمیل لائر جو نیچے کی کچہری میں آلریڈی بڑی کم ہے، ہینڈ فل ہے۔ اگر آپ کو آج فیمیل لائر چاہیے نا، کہ کئی ڈسٹرکٹس میں 1 یا 2 فیمیل لائرز ہیں، سوچو تو۔ اگر آئی ایم شیور دیپال پور میں بھی یہ ہوگی اور 1 2 4 اور ہوں گی۔ اگر آپ اس طرح ان کے ساتھ واقعہ پیش ہے، بڑا خوفناک ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ کو چاہیے وہ کروٹ بدلیں، آنکھیں کھولیں، جاگیں اور نکلیں باہر، کیمرے لگائیں، پروٹیکشن دیں فیمیلز کو۔ آلریڈی گنتی کی فیمیل پورے پنجاب کے رورل ایریاز میں پریکٹس کر رہی ہیں، ایون لاہور کی کچہریوں میں اتنی کم ہے، ماحول ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پریکٹس کرنے کا۔ کوئی آنکھوں سے ہراس کرتا ہے، کوئی زبان سے ہراس کر دیتا ہے۔ اب یہ فزیکلی ریپ پہ آ جائے گی بات تو کہاں جائے گا سسٹم؟ کیا فیمیل لائرز، آدھی فیمیل کلائنٹس ہوتی کمفرٹیبل فیمیل لائرز کے ساتھ ہیں؟ فیملی لاء کے کیسز جو گھر کے گھریلو معاملات ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے ڈسکس ہی فیمیل لائر سے کرنا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو اب آپ خود دیکھیں ہم کدھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بڑی خوفناک اور سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، میں تو ابھی تک ان کا کوئی موقف اور بیان نہیں دیکھا، پریس ریلیز جاری ہونی چاہیے کہ یوں ساری کچہریوں کی ڈسٹرکٹ میں کیمرے لگے ہیں۔ یہ نہیں لگے نہیں ہیں، کچھ دیکھو سیکیورٹی لیبس کہاں ہو رہے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ کوئی اندر باہر لوگوں کا آنے پہ چیک ہونا چاہیے، باہر کچھ کچہری کے کچھ ڈسٹنس تک کچھ چوکی ہو، کچھ ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ فیمیل لائر کی پروٹیکشن بڑی ضروری ہے اس ملک میں۔ واقعہ ہوا کیا؟ کچھ واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ واقعے کا جو نچوڑ کیا نکلا، کہ کیوں اس مسئلہ ان کے زیادتی کیوں کی گئی؟ میں نے تو وہی دیکھے جو آپ نے دیکھے میڈیا میں۔ میں یہ پتہ چلا، میں نے ویڈیو دیکھی تھی، عورت بیچاری کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اور منہ پہ پٹی، ہاتھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ جو سمجھ میں آیا وہ ریپ کا واقعہ تھا، اور ظاہر ہے ایک خاتون وکیل ہے، ہمارے لیے تو بڑا میٹر کرتا، کمیونٹی کے فیلو ممبر ہے، ہماری بہنوں کی طرح۔ تو ظاہر ہے اگر ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا ہمارے لیے تو بڑی غصے والی بات ہے، ہمیں تو اس چیز کا غصہ ہے۔ ہم نے تو بار کو کہا اگر اسٹرائک کال کرنی پڑتی ہے تو کرو، ہم تمہاری اسٹرائک کو سپورٹ کریں گے۔ حالانکہ میں اتنا پرو اسٹرائک نہیں ہوں وکیل، میں تھوڑا اسٹرائکس کے خلاف بات کرتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ ریپ نہیں برداشت ہوگا کچہریوں کے آس پاس اور سارا کچھ۔ حسان صاحب، عظمیٰ خان والے واقعے پہ روشنی ڈالوں گا کہ جب وہ واقعہ ہوا ایک دم اس کی پیپ پاکستان میں ہو گئی کہ ہر جگہ اسی کا ڈسکشن لگ پڑا، لیکن ایک دم ہی واقعہ وہ کلوز ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید
مافیا کے آگے حسان علی صاحب بھی جھک گئے ہیں, اس طرح کی بڑی ایک سوچیں چھوڑ کے تھے. اس پر روشنی ڈالے کہ واقعہ ایک دم کلوز کیسے ہو گیا, صلح ہو گئی تھی, کیا ہو گیا تھا؟ صلح ہو گئی تھی, مجھے پتہ ہے بغیر کی تھی, میرے ساتھ پھر بالکل ہی کٹ آف ہو گیا, میرا اس کے دن کے بعد رابطہ ہوا ہی نہیں. مطلب جس دن صلح ہوئی اس سے ایک دن رات سے پہلے میرا لاسٹ رابطہ ہوا تھا, اور مجھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ صلح نہیں کریں گے. لیکن افسوس یہ کہ ہو گئی. کاش اینڈ تک کیس چلتا, ہم بھی لڑتے, ہمیں بھی مزہ آ رہا تھا. بالکل, مافیا کے خلاف لڑنے کا تو ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے. بہت مزہ آتا ہے, یقین مانو, بہت انجوائے کرتا ہوں. تو انہوں نے صلح کر لی, لیکن آئی تھنک اگر دیکھا جائے یہ 3 بچیاں تھیں, کمزور گھرانے سے ہو جس کا تعلق, پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ بندہ کتنے طاقتور تھا. اگر آپ دھمکا شمکا کے صلح کر بھی لی تو یہ کیا صلح تھی؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ دھمکی اور بندوق کی نوک پہ صلح ہوئی ہے. تو اگر یہ رومر صحیح نکلتا ہے تو ہار تو عظمیٰ خان کی نہیں ہوئی, ہار تو سوسائٹی کی ہو گئی ہے. اور بات یہ کہ حالات ملک کی عوام ایسی خوفناک ہے کہ پہلے دن سے عظمیٰ خان کو گندی گالیاں دے رہی تھی, سپورٹ کرتی تھی, ساتھ ایک گالی بھی دیتی تھی. تو اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے بیٹس لگا رہے تھے کہ صلح ہو گئی, صلح نہیں ہوئی. تو اگر آپ لوگ ہی ایسی ذہنیت کے ساتھ چلو گے تو جو وکٹم ہے اس نے اتنے بڑے برج کے خلاف کہاں لڑنا تھا؟ تو آپ یہ صلح اگر ہوئی ہے, آئی ایم ناٹ اپسیٹ, آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ, نارمل ہے. تقریباً 99% کرمنل کیسز میں صلح ہی ہوتی ہے. تو یہ تو پھر آپ دیکھیں نا کس کی کیس